صدر قصور، اور جناب علی جاوید دوگر صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ضلع قصور، اور ان کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب چودھری اشرف گجر صاحب کو جو ٹریڈ ونگ ضلع قصور کے صدر ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پہ، اور جناب وسیم عباس قادری صاحب ویلفیئر ونگ سٹی کارپوریشن وہ بھی سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. اب میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، اور پروگرام کے آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ عبدالرؤف صاحب کہ وہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں. جناب حافظ عبدالرؤف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق. جی یہ تھے حافظ عبدالرؤف صاحب جو خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. جہاں پہ اللہ کے پاک کلام کا ذکر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے پیارے محبوب آقا انعامدار فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آئے گا. اور اس کے لیے میں ہمارے مقامی یہاں کے نعت خوان اور ہر دل عزیز شخصیت ہمارے بزرگ جناب الحاج شوکت نقشبندی صاحب چیئرمین پریس کلب قصور، اور ان کا ویسے بھی پی ٹی آئی سے اتنا پیار ہے کہ الحمدللہ وہ پی ٹی آئی کے تمام پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں. اور ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آپ کے دلوں کو تازہ کریں.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، لیڈر تو اتنے بیٹھے ہیں، کرم ہے آقا، کہ بعد میں اب تک بنے ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ تھے الحاج شوکت نقشبندی صاحب جو نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ آج میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہماری حلف برداری کی تقریب ہے اس کے ساتھ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کسی صورت نہیں بھول سکتے کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ان کی جو تکالیف ہیں وہ ہم اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ وہاں پہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور اس کے اوپر ہندوؤں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو ہم ہر سال ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کا دن منایا جاتا ہے۔ تو آج 5 فروری ہے اور ہمارا پروگرام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہے۔ تو میں
درخواست کروں گا ایک ننھے مجاہد سے جناب حافظ فداء الرحمان کہ وہ کشمیریوں کا ایک ترانہ جو آپ کو سنائیں گے اور آپ کے دلوں میں مزید ولولہ پیدا کریں گے. جناب حافظ فداء الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں تو پانے کیوں، حق تو دیوانوں کے بیمار، درد میں پھر انسان ہے کیوں. یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں. کون ہے جو آ کے ڈرائے، حق مانگو کیوں چپ وہ کرائے. آج بتا سینے سے مجھ کو کتنے اپنے میں نے گوائے. دیکھے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے. ہاتھ بنے گئے کیوں لوگوں کے جب کوئی ہاتھ اٹھائے. جرم کیا ایسا بھی کیا، کیوں یہ صدمے روز اٹھائے. اچھا بھی وہ وقت نہ ہوتا، تھوڑا دل میں ہلا دے، تھوڑا دل میں ہلا دے. درد بہت گیا پہلے ہی ماں، کتنا اور اب سہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو گئے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں. کس کے خوف سے مجھ کو سلائے، لوری گاتی بھول کیوں جائے. کس کے خوف سے مجھ کو سلائے، لوری گاتی بھول کیوں جائے. آج بتا تفصیل سے مجھ کو کتنے اپنے میں نے گوائے. دیکھے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے. ہاتھ بدے ہیں کیوں لوگوں کے جب کوئی ہاتھ اٹھائے. سرخ بہت گیا پہلے ہی ماں، کتنا خون بہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو گیا آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں. السلام علیکم. یہ تھے ننھے مجاہد، کشمیری مجاہد جناب حافظ فداء الرحمان. چیک کر. ہاں جی، SNI نیوز انٹرنیشنل. آج چیک کر. بڑا ظلم ہے کہ جہاں پہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جہاں پہ پرندوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ایک یہ مظلوم کشمیری ہیں
جن کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں، جب کوئی چاہتا ہے ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ ان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، جب چاہا جاتا ہے ان کو سرے عام لٹا کے سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کشمیریوں کو جینے کا حق نہیں، صرف یہ کشمیری ہیں اور اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب جو حکومت ہے، ہماری فوج تو شروع سے پہلے سے برسر پیکار ہے، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جو کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ثابت کریں گے کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور انہوں نے جس طرح پچھلے 2.5 سال کے اندر جو اپنی اس معاملے میں کارکردگی دکھائی، اگر انڈیا نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، اگر انڈیا نے کوئی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، تو خان صاحب نے پہلے ان کو وارننگ دی کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ ان کو چند میزائل فائر کرنے پر پاکستان کی حدود میں خان صاحب نے الحمدللہ ہماری پاک فوج نے ان کو دنیا کے اندر ایک عبرت کا نشان بنایا کہ ان کے نہ کہ صرف طیارے تباہ ہوئے بلکہ ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا اور اپنی پاک فوج کا بھی ہم انشاءاللہ مشکور ہوں، انہوں نے یہ بڑا احسن طریقے سے انجام دیا، اور ہم ابھی بھی ان کے اوپر پورا بلیو کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے اوپر، پاکستان کی حفاظت کے اوپر وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں چاہوں گا ہمارے جتنے ونگ ہیں ان کے جو صدور صاحبان ہیں ان کو تھوڑا ٹائم، اور وہ ذرا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہماری مرکزی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے مرکزی لیڈران موجود ہیں، اور وہ بالکل ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب ماہر صفدر اقبال صاحب کو جو لیبر ونگ کے ضلعی صدر ہیں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں تمام دوستوں کا، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اور میں حافظ احسان الرحمان صاحب کا اور بیرسٹر شاہ مسعود صاحب کا اور ویلفیئر ونگ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے تمام ونگز کے صدوروں کو دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام ورکر ایک پلیٹ فارم پہ کام کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جن کو پی ٹی آئی کے عہدے ملے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ تعالی، اللہ نہ کرے اگر پی ٹی آئی پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے عہدے سے بھی وفا کریں گے۔ اور میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، تمام دوستوں کا بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں ایک ہونے کا موقع دے اور ورکروں کو ایک کرنے کا موقع دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حافظ صاحب نے ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو بھی میٹنگ ہوگی، کنونشن ہوں گے، اور سب پی ٹی آئی کے ورکر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے جناب ماہر صفدر اقبال صاحب، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ۔ اور اب میں ہمارے ایک معزز مہمان پتوں کی سے تشریف لائے ہیں جناب سلمان جاوید صاحب، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محترمہ ربینہ انصاری صاحب جو ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی وومن ونگ کی، ان کو یہاں پہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب شگفتہ شیخ صاحبہ جن کو جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی، ان کو بھی یہاں پہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی دوران ہمارے کچھ مہمان تشریف لائے جناب میاں ویس علی صاحب، یہ ڈپٹی کوآرڈینیٹر نارکوٹکس کنٹرول، اور ان کے ساتھ جناب سردار امجد مسعود صاحب
جو سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے ضلعی صدر ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب سردار امجد مسعود خان صاحب کو، جو سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں حافظ احسان الرحمان صاحب، مہر اشتیاق صاحب اور مرکزی قائدین آپ لوگوں کا، کیونکہ میں سب کو تو جانتا نہیں ٹریڈ ونگ میں، اور سب معزز مہمانان گرامی آپ لوگوں کا شکریہ۔ بس میں 2-4 الفاظ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا پروگرام حافظ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ٹریڈ ونگ نے کروایا، اور دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عہدیداران کو، ٹریڈ ونگ کو، پی ٹی آئی سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ونگز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تمام جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی اولاد کی طرح ہیں، ہم سگے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم سب لوگوں نے مل کے اپنے اپنے ونگز میں اپنے اپنی حدود میں رہ کے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کو، علم کو بلند کرنا ہے، اور ضلع قصور میں ورکروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو عمران خان کا وی این ہے اس پہ ہم پورا اترنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔ جی یہ تھے جناب سردار امجد مسعود صاحب، ضلعی صدر سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے، اور میں اپنے آنے والے نئے مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں، جس میں ہمارے سٹی کارپوریشن پی ٹی آئی کے صدر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈیرے میں، جناب مقصود صابر انصاری صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے جنرل سیکرٹری جناب حاجی خالد زیب صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جناب انس ارشد بھٹی صاحب، یہ تحصیل چونیا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ جی جناب چودھری نثار صاحب ایڈوکیٹ، جو تحصیل کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اور اب میں باقاعدہ دعوت دیتا ہوں جناب وسیم عباس قادری صاحب، ویلفیئر ونگ سٹی کارپوریشن، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ آپ میں مجھ میں جتنا بھی ایج کا فرق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے لے کر مجھ تک یا میکسیمم جتنا بھی کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی اس کی جو سٹارٹنگ لائف ہے اس سے لے کر آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ یا اللہ پاک کشمیر کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو آزادی نصیب فرما۔ آمین۔ لیکن دعاؤں سے آزادیاں نہیں ملا کرتی۔ اگر دعاؤں سے آزادیاں ہوتی تو بدر نہ ہوتی، جنگ احد نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہماری حکومتوں کو سوچنا پڑے گا، ہماری امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، ہماری امت میں یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، نہ کہ ہم آپس کے ڈرامے یہ کرتے رہیں اور امت پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں تو صرف مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں، کسی کشمیری پر، کسی فلسطینی پر نہیں ہو رہے، مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ اور ہو کیوں رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اور دنیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ادھر نعرے بازی کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہم پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ خدا را ہم اپنی حکومتوں کو یہ شرم دلائیں، امت مسلمہ کے جو لیڈران بنے پھرتے ہیں ان کو شرم دلائیں کہ اپنے ذاتی مفادات کو بھول کر امت کے لیے کھڑے ہو جائیں، امت کو عزت دلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ امت مسلمہ ایک بار پھر وہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی۔
اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں آپ دلوں سے صاف ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہمارے چچنیاں، بوسنیاں، روہنگیا اور جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سن لے گا اور انشاءاللہ ان سب کو آزادی دے گا۔ اس کے لیے آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کیجئے، خدا را امت کے لیے کچھ کیجئے۔ شکریہ۔ جی اب میں بغیر کسی وقفہ کے دعوت دوں گا جناب ہمارے بڑے بھائی جناب اکبر دیدار سندھو صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل قصور کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور ان سے پہلے میں جناب اپنے معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی سی جہاں پہ آپ سفر کر کے آگئے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم ہمارے یہاں کے میں ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ہماری آنکھوں کا ستارہ ہے، جو بندہ بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا ہے آج کے پروگرام سے کہ ہمارا جو بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے وہ سب کے سب ہم ایک ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک جگہ پہ یکجا ہیں۔ اور ان کے ساتھ میں اب شکریہ ادا کروں گا جناب صدام حسین میو صاحب کا کہ وہ کنگن پور سے تشریف لائے، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اب جناب تشریف لاتے ہیں جناب اکبر دیدار سندھو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ احسان الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے سب ساتھیوں کا جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اور بلایا، اور جو مرکزی قیادت ہے اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی ونگز کی ساری قیادت ہے، میں ان کو بھی انتہائی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میرے خیال میں یہ چیزیں، یہ جو ہمارے ونگ ہیں ہمارے ایک سسٹم کا، ہمارے ایک پورا حصہ ہیں۔ ہمارے نظام کو، ٹریڈ کو، دوسرے معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے ونگز بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے لیے۔ اس لیے حافظ صاحب اور دوسرے دوستوں کی کاوش سے یہ جو سارا کچھ ونگز بنائے گئے ہیں، میں ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب اکبر دیدار سندھو صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تحصیل قصور کے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب مہر احمد علی صاحب ایڈوکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ تحصیل قصور کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں یہ مرکزی قیادت کا، اور جنہوں نے یہاں پہ قصور میں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ حافظ احسان الرحمان صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے۔ مجھ سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے بات کی، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے، ہم سب عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کے پروگرام کے مطابق ہم اس کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ جو ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں، میں تو ایک اتنا سا ورکر ہوں۔ یہ عہدے پارٹیاں اس وقت چلتی ہیں جب کڑی سے کڑی ملتی ہے، تو ان جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں قیادت ہیں، رشید شاہد مسعود صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ورک کیا، اور کافی ٹیم انہوں نے اکٹھی کر کے ضلع کو آرگنائز کر دیا۔ تو ہم ان کے شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں۔ اور جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ میرے ایک بھائی نے کہا دعا سے کچھ نہیں ہوتا، کشمیریوں کے لیے ہم دعا ہی کرتے رہے ہیں، سب کچھ دعا کے بعد ہی چلتا ہے۔ اللہ کو جو چیز منظور ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو آج جو کہ 5 فروری کا دن ہے، تو یقیناً کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے ہم دعا کو ہیں۔ السلام علیکم۔
जी बहुत शुक्रिया। मैं अहमद अली साहिब, एडवोकेट, वेलफेयर विंग तहसील कसूर के प्रेसिडेंट। और अब मैं हमारी नहायत मुअज़्ज़ज़ मोहतरमा रुबीना इंसारी साहिबा जो वोमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरमा रुबीना इंसारी साहिबा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पार्टी अहदेदार, मरकज़ी क़यादत, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अज़ीज़ शहर कसूर के रहने वाले भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद पेश करती हूँ जो आज अहदेदार बने हैं, जिनके इन सब को सदर अशरफ गुज्जर साहब को, जनरल सेक्रेटरी असगर साहब को, असगर इंसारी और जितने भी तमाम अहदेदार बने हैं जिनका मैं नाम नहीं अभी मुझे पता, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। महर इश्तियाक साहब को मैं मुबारक देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है, मकसूद साहब ने इन्होंने, और तरीके इंसाफ को मज़ीद मजबूत किया है। अब क्योंकि आज इनके हल्फ होने हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी जो ख़वातीन की टीम है उनकी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये इतनी अच्छी टीम बनी है, इतने ये अच्छे वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो ये मज़ीद फाल करेंगे PTI को कसूर में। आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, उस हवाले से भी हमें देखना है। हमारी पार्टी ने जितनी, आज कश्मीर डे है, कश्मीर के हवाले से जितना PTI की गवर्नमेंट आई है जब से आवाज़ उठाई गई है, कभी किसी हुकूमत ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई। इमरान खान साहब की, हमारे लीडर की भी कोशिश है और हमारी कोशिश भी है, दुआएं भी हैं, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं हम, और अल्लाह ताला करे कि कश्मीर पाकिस्तान बने और ये दरीना मसला हमारा हल हो, PTI की हुकूमत से हो। PTI की गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। सिर्फ ये कह देना कि महंगाई हुई है, महंगाई तो पहले दौर वाले जो बेड़ा गर्क करके गए हैं, महंगाई तो वो हमें तोहफे में दे के गए, सारे महकमों को बर्बाद कर गए हैं, सारी जो कारखाने मिलने सारे कारोबार लोगों के तबाह करके चले गए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही वो सही होगा ना सारा। मुझे लग रहा है, मुझे कह रहे हैं कि बस कर दें। चलिए जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी आपको तशरीफ लाए हुए हैं, सदर साहब शायद मौजूद होंगे, सब आज हमारी सारी क़यादत आई, बड़ी खुशी हुई है। और आखिर में मैं एक बार फिर इन भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ और हम इनके साथ हैं। ख़वातीन विंग जो है ना, वो जितनी हमारी तंजीमें हैं सारे विंग के साथ मिलकर काम करेंगे और हम PTI को यहाँ मजबूत बनाएंगे। शुक्रिया आपका। ये थी जनाब हमारे वुमेन विंग की प्रेसिडेंट जनाब रुबीना इंसारी साहिबा। अब मैं दावत दूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी जनाब शगुफ्ता शेख साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन से गुजारिश है, मुकर्ररीन से, कि वो बिल्कुल मुख्तसर टाइम में अपनी बात करें, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हमारे पास मौजूद हैं। आप ज़रा कोशिश करें कि जल्दी अपनी बात करवाएं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी मरकज़ी क़यादत और तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब का जो इनकाद किया गया है अलफ़ बरदारी का, जिन लोगों को आज ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने अलफ़ उठाने हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेहनत अपनी पार्टी के लिए यकजहती के साथ, लगन के साथ मेहनत करेंगे और PTI को परवान चढ़ाएंगे। आज कश्मीर डे है, 5 फरवरी है। भारत ने कश्मीरियों पर जो जुल्म किया है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ख़वातीन की इसमें दरी गई, सजाएं दी गई। जब से पाकिस्तान बना है तब से कश्मीर का मसला चला आ रहा है।
हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में कश्मीरियों के सिलसिले में 2-2.5 साल पहले आवाज़ बुलंद की है, तो हम भी अपने वज़ीर आज़म के साथ यकजहती के साथ उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए और उन्हें आज़ादी नसीब हो जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जनाब शगुफ्ता शेख साहबा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग। मैं हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बाद में आए हैं, उसमें हमारे दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब हाजी भोला वाई साहिब, उनको कभी नहीं भूल सकता कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने साथियों समेत आए। उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। वो नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग ज़िला कसूर के हाजी भोला वाई साहब, और उनके साथ मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारी सहाफ़त का जाना पहचाना नाम जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब शेख मोहम्मद हुसैन साहिब, जो तशरीफ़ लाए हैं अपने साथियों समेत और अपने पूरी जो ग्रुप के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनको भी तशरीफ़ लाने पर हम खुश आमदीद कहते हैं। हाजी नक्शबंदी साहिब तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी हम यहाँ पे आने पर खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब हैदर सादवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अब मैं दावत दूंगा हमारे भाई और हमारी मरकज़ी क़ियादत, ज़िली क़ियादत जनाब अली जवेद डोगर साहिब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कसूर के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अली जवेद डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेडर्स विंग के मरकज़ी कायदीन, सेंट्रल पंजाब के कायदीन, तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, मुख्तलिफ विंग्स के सदूर, ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई हाजी ताहिर नवीद साहब को कसूर तशरीफ़ लाने पे तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग कसूर के हमारे इन भाइयों की इज़्ज़त अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ। मैं आज हलफ उठाने वाले ट्रेडर्स